اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل اجل کتاب، ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو قواعد و انشاء جماعت دہم کے حصہ تفہیم عبارات و اشعار کے تفہیم نمبر 6 کا فہم حاصل کریں گے۔ تفہیم نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا۔ زبانوں کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پیراگراف ہے اسٹوڈنٹس، زبانوں سے متعلقہ اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ 2 خاندان بتائے گئے ہیں، سامی خاندان اور آریائی خاندان، اور اس پیراگراف کی اختتام تک یہ ثابت ہوا ہے کہ آریائی خاندان کو جو وسعت حاصل ہے وہ دنیا کی کسی اور زبانوں کے خاندان کو حاصل نہیں ہے۔ سوالات آپ کے یہاں نیچے دیے گئے ہیں۔ الف، زبانوں کے وہ مشہور خاندانوں جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 2 مشہور خاندان ابھی آپ نے پڑھے ہیں۔ بے جزو ہے، عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ میں دہرا رہی ہوں اس لیے تاکہ آپ اس دوران میں اپنے ذہن کو اس پڑھے گئے پیراگراف کے مطابق تیار کر سکیں اور جوابات کے لیے تیار ہو سکیں۔ جیم جزو ہے، آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیے۔ اور دال جزو ہے، دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ہے جزو، ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس 5 سوالات ہیں۔ یقیناً آپ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوں گے۔ دیکھیے کیا آپ کے جوابات اس سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ سوال نمبر 1، زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، ویری گڈ۔ دنیا میں زبانوں کے 2 خاندان پائے جاتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد رابطہ کی علامت آئے گی، نہیں تو تفصیلیہ کی علامت بھی لگا سکتے ہیں۔ تفصیلیہ کی علامت آپ جانتے ہیں، 2 نقاط کے درمیان میں ڈیش لائن۔ پہلا ہے سامی خاندان، دوسرا ہے آریائی خاندان۔ سوال نمبر 2، عربی اور انگریزی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ جواب، عربی زبان کا تعلق سامی خاندان سے ہے جبکہ انگریزی زبان کا تعلق، جی ہاں درست فرمایا آپ نے، آریائی خاندان سے ہے۔ سوال نمبر 3، آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھیے۔ آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ یہاں دوبارہ آپ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اسٹوڈنٹس۔ یہی گرامر مارجن ہے، رموز اوقاف کا درست استعمال اگر کریں گے تو آپ کو یہاں نمبر آپ کے نہیں کٹیں گے، جیسے میں نے آپ کو رموز اوقاف پر ایک لیکچر بھی دیا۔ یہاں تفصیلیہ کی علامت آئے گی، اس کے بعد آپ نیچے لکھیں گے نمبر 1 یونان، نمبر 2 جی ہاں نمبر 1 پہ یونانی، کیونکہ زبان ہے اس لیے ہم یونانی لکھیں گے۔ نمبر 2 اطالوی، نمبر 3 جرمن، نمبر 4 فرانسیسی، نمبر 5 انگریزی۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب، وہ ممالک جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:
यहाँ भी तफसीली एक علامت ہوگی. نمبر 1 پاکستان، نمبر 2 ہندوستان، نمبر 3 ایران، نمبر 4 انگلستان، نمبر 5 یورپ کے مختلف ممالک. یہ آپ کے ٹیکسٹ کے مطابق جو جواب ہے وہ بتایا گیا ہے. اپنے ٹیکسٹ کے مطابق آپ جواب لکھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہماری قومی زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے اسٹوڈنٹس؟ جی ہاں، آریائی خاندان سے. ویری گڈ اسٹوڈنٹس. تفہیم میں جو اہم ترین کام ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں بیان کرنا، لیکن ٹیکسٹ کے مخالف نہ چلنا. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اور اہم ترین بات سوال کے مطابق جواب لکھنا، اور جواب کو بہتر طریقے سے لکھنا. جیسے میں نے رموز اوقاف کی پابندی کا بار بار ذکر کیے گئے. اسٹوڈنٹس اس کو اچھے طریقے سے لکھنا سیکھیے. جیسے آپ کے ٹیسٹ میں نے دیکھے، ٹیسٹ میں آپ ویری گڈ، بہت اچھے آپ نے ٹیسٹ کیے. تھوڑا سا ہاتھ تنگ کرتے ہیں آپ اپنے لکھائی کے حوالے سے. اس کو خوشخط کرنے کی کوشش کیجیے. تاثر آپ کے اٹیمپٹ کرنے کا ہے، کس طرح آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ہمیشہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جواب آپ سوال دیکھیے ڈاٹڈ فارم میں آپ لکھ دیتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. سوال اہمیت نہیں رکھتا جتنا کہ جواب کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ اور پیش کرنے کا طریقہ آپ کا میٹر کرتا ہے. اس کو بہتر طریقے سے لکھیے. آپ کے اشعار اگر لکھ رہے ہیں تو برابر لائنوں میں لکھیں. ٹھیک ہے، اور درمیان میں لکھیے. ایک طرف ٹیکسٹ آپ کا مارجن لائن کو کراس کر رہا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی توازن نہیں ہے آپ کی لکھائی میں، آپ کے کام میں. تو بیٹا یہ تاثر ضروری ہے کہ ابھی 9th 10th میں آ کر اگر آپ یہ تاثر قائم نہیں کر سکے تو کب کریں گے؟ یہاں اسی لیے آپ کی. اور اسی طرح جواب مارکر کا درست استعمال اور اس کے بعد پین کا درست استعمال بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس پر توجہ دیجیے. یقیناً آپ توجہ دیتے ہیں، ہدایات پر عمل کرتے ہیں. مجھے واثق ہے آپ کامیابی کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں گے. والسلام، مس صدرا ثنا.